بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی نیک دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں میں ہمیشہ تمام دوستوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے کسی عزیز و اقارب کو، کسی میرے دوست کو، کسی بھی فرد کو مجھ سے کوئی گزان یا تکلیف نہ پہنچے۔ تو آج کا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ جب ویکینڈ کیڈٹس جاتا ہے تو کیا ضروری اقدامات ہوتے ہیں جو جاتے ہوئے کیے جاتے ہیں، اور کون سے ایسے ضروری اقدامات ہیں جو وہ واپس آئے تو وہ کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جانے کے حوالے سے جو بڑا اہم ترین ہے، ڈسپلن کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کیا بچے کی ہیئر کٹ کمپلیٹ ہے، اس نے ناخن تراشے ہوئے ہیں، اس نے ڈریس اس کا اچھا پہنا ہوا ہے، شوز اس کے پالش ہیں، اور اس کے بعد ادارے کو چاہیے کہ اس کو ایک لیو پاس دے۔ اس لیو پاس پہ ادارے کی سٹیمپ ہو، اور جس ڈیٹ سے جس ڈیٹ تک آپ کی چھٹیاں ہیں وہ تمام ڈیٹس اس پہ لکھی ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ وہ بچے کے پاس، چونکہ آئیڈینٹی تو اپنی ہوتی نہیں ہے، اگر وہ کارڈ ہے بھی اس کے پاس تو وہ تو یہی پتہ چلے گا کہ بچہ اسکول کا ہے، لیکن اس سے یہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ بچہ لیو پہ ہے اور یہاں اس جگہ پہ ہے، اور یہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ، تو اس کے پاس ایک آئیڈینٹی کے طور پر اس کا لیو پاس ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایک خانہ ہوتا ہے جس پہ پیرنٹس کی سگنیچرز کروانے لازمی ہوتے ہیں۔ وہ بچہ اس لیے تاکہ پیرنٹس کو علم ہو کہ ہمارے بچے کی اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک لیو ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب نیکسٹ بچہ اپنی چھٹیاں کاٹ کے واپس آتا ہے تو آپ کے جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں گیٹ پہ، ان کو آپ سختی سے بریف کریں کہ ان کا سامان چیک کر کے اندر جانے دیں ان کو۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کوئی موبائل لے جاتا ہے، گیمز کے آئٹم لے جاتے ہیں، تو جو کہ ہاسٹل میں یہ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، کیونکہ ہاسٹلس کے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ جسٹ اسٹڈینگ ماحول ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے کہ جس میں بچہ گیمز کھیلتا رہے یا موبائل یوز کرتا رہے۔ تو ایک تو سب سے پہلا آئٹم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے، اور چیکنگ ہونے کے بعد وہ بچہ مین ایڈمن آفس میں آتا ہے، اور اس ایڈمن آفس میں آنے کے بعد اپنا لیو پاس واپس کالج کو جمع کرواتا ہے۔ جمع کرواتے ہوئے آپ اس پہ ایک چیز بڑی واضح کر کے دیکھ لیں کہ پیرنٹس کی سگنیچر اس کے موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر موجود ہیں تو اٹس اوکے، اگر نہیں ہیں تو اس سے پوچھیں کہ یہ اس نے کیوں نہیں کروائے، اور اس کے جو موبائل فون ہے اس کے پیرنٹس کا، اس کا نمبر بچے سے لے کر ان کو کال کریں کہ کیا بچے نے آپ کو یہ چیز انفارم کی تھی یا نہیں، پھر اس کے بعد اس کو جانے کی اجازت دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کرنے کا آپ کا ایک تو حفظ متقدم کے طور پہ آپ کے ادارے کا بھی، اور اس میں سیفٹی ہے اپنے کیڈٹس کی بھی، اور ایک بڑا اچھا امپریشن ہے پیرنٹس پہ بھی کہ یار نہیں، ادارے والے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دکھانے سے ضروری نہیں ہے کہ جی کو دکھاوا کرے کہ جی ہم پیرنٹس کو دکھائیں گے تو وہ بڑے امپریس ہوں گے، تو یہ اس لیے نہیں، اس لیے ضروری سمجھیں کہ یہ ڈسپلن کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اس کے بنا اگر آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی کام ورک آؤٹ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں ایسا، تو وہ یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے لیے پریشانیوں کا سبب بنیں گی یہ چیزیں۔ تو اس لیے میں شارٹ ویڈیو اس لیے اور چھوٹی ویڈیو بناتا ہوں کہ کام کی بات ہو، تھوڑے ٹائم میں ہو جائے، تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم میں ویسٹ نہ کروں۔ تو ان چیزوں پہ عمل پیرا رہیں پیرنٹس بھی اور تمام ادارے بھی۔ تو میری تمام لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میری بات اگر کسی کو بری لگے یا وہ اس کو یا یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں اور آپ لوگوں کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے میرے دوست ہیں، میں تو ایک حقیر سا انسان ہوں، بہت سارے ایک عظیم دوست ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں، میں ان سے سیکھتا بھی ہوں۔ تو جسٹ ایک اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو وہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ پیرنٹس کو عموماً نہیں پتہ ہوتا، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان پہ عمل پیرا ہوں، ان چیزوں پہ۔ تو جناب اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ براوو کیڈٹ کالج تلگان۔
بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلہ گنگ۔